جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، تو جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں نا تو ان کی رپورٹ ٹھیک نہیں آتی، ان کے جگر کے اندر گرمی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی آسان ترین حل بتائیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو دور کر سکتے ہیں اور اس اپنے ٹیسٹ سے پاس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے LFT. اس میں جو انزائم ہے نا SCOT SCPT یہ بڑے ہوتے ہیں، ALT AST یا بلو ریبن بڑا ہوتا ہے۔ اب پھر وہ بیچارہ جو اتنی امیدیں آسیں لگائی ہوتی ہیں کہ میں باہر جاؤں گا، اپنے گھر والوں کو خرچہ بھیجوں گا، وہ ساری امیدیں اس کی وہیں پہ رہ جاتی ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ٹیسٹ کلیئر نہ ہو بندہ باہر نہیں جا سکتا۔ اب وہ ٹیسٹ عام نارمل روٹین ہے 5 سے 42 تک، لیکن اب بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن کا 100 150 200 500 1000، میرے پاس تو ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کا 3000 سے بھی پلس تھا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے جیسے جیسے یہ بڑھتا جاتا ہے، جیسے جگر کے اندر حرارت بڑھتی جاتی ہے، یہ پھر پیلا یرکان بن جاتا ہے۔ سٹارٹنگ میں ہو یا زیادہ ہو، اس کا علاج بڑا سادہ سا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق جو ہے اپنے گھر کے قریب دے تاکہ اپنے بچوں میں بیوی میں رہ سکے، اور ہر کسی کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس قابل بنائے کہ ہاں لوگ باہر جی، سے آئیں۔ یہ بڑی زبردست آپ نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس قابل بنا دے کہ لوگ یہاں پہ کام کرنے آئے، یہاں سے کوئی بھی ذرا پردیسی نہ بنے، باہر جا کے کام نہ کرے، بڑا مشکل ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ سادہ سا نسخہ ہے، ارکے کاسنی اچھا بنا ہوا، ارکے مکو، ارکے گلاب، ارکے گاؤزبان، یہ والے 4 ارک لے لے، آدھا کپ ارک ہو جائے سارے ملا کے، آدھا پانی کا ہو جائے، یہ صبح دوپہر شام پیے۔ اور یہ ارک کوشش کرنی ہے جیسے ہم تو خود بنا کے دیتے ہیں اپنے پیشنٹ کو، اچھے والے ارک ہوں، اگر خود بنا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں، نہیں تو اگر کسی اچھی کمپنی کا انہیں تسلی ہو تو وہ لے سکتے ہیں، لوکل کمپنی کا استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا املی، آلو بخارا، زرشک، بہی دانہ، خوبانی خشک، کشتا، نیلوفر کے پھول، تخم کاسنی، 7 چیزیں یہ لینی ہیں، اس کو بھگو دینا ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے، یہ آپ لیں تھوڑی تھوڑی، اس کے حصے کر لیں، روزانہ تھوڑی تھوڑی ڈال کے رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی مسل کے پن کے، اس کے پانی کے اندر ہی بے شک آپ شربت بزوری بھی شامل کر سکتے ہیں یا ارکیات بھی شامل کر سکتے ہیں، یہ صبح نہار پئیں۔ لیکن وہ جو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں ان کی پھر بھی کتنی مقدار چمچ کے مقدار اعتبار سے آپ ایسا کر لیں 2-3 آلو بخارا تو اتنی املی لے لیں، اور باقی تخم کاسنی چمچ کا 1/4 حصہ لے لیں، تو اس میں جو زرشک ہے وہ بھی 1/4 حصہ، اور کشتا جس کو ہم خوبانی خشک کہتے ہیں وہ بھی 2-3 پیس، یعنی کہ ساری چیزیں اتنی اتنی کوانٹٹی میں لیں۔ بڑا بہترین اور مجرب نسخہ ہے، یہ استعمال کریں، آپ کا SCOT SCPT ایسے فوری طور پہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایسے پیشنٹ جن کا SCOT SCPT بہت بڑھ گیا اور یرکانی کیفیت میں چلے گئے، رنگ بھی پیلا، آنکھیں بھی پیلی، زبان بھی پیلی، پیشاب بھی پیلا، پخانہ بھی پیلا، اور پیٹ میں وٹ ہو کے موشن آ رہا ہے، اب انہیں یرکان ہو گیا، SCOT SCPT بہت زیادہ حد تک بڑھ گیا ہے۔ یہ پیلے یرکان کا علاج بتا رہا ہوں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اکسیر جگر یہ شربت مل جاتا ہے کمپنی کا، وہ 1 چمچ صبح شام لیں۔ پھر ایک نسخہ بڑا سادہ سا ہے، کلمی شورا 50 گرام، نشادر 50 گرام، ریوند خطائی 50 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر کے چمچ کا 1/4 حصہ صبح دوپہر شام استعمال کروایا جائے، بڑا کمال کا نسخہ ہے جگر کی گرمی کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تخم کاسنی، گل سرخ ایرانی، وہ ہوتے ہیں وائٹ کلر میں پھول، اس کے بعد یہ 2 چیزیں، تیسری چیز اس میں آپ نے ملانی ہے کلمی شورا۔ اب یہ 3 چیزیں، کلمی شورا، باقی سارا آپ نے 50 گرام، کلمی شورا آپ نے لینا ہے 25 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر کے تو یہ نسخہ بنا لینا، یہ چمچ کا 1/4 حصہ صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے استعمال کروا دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو آپ کا پیلا یرکان ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے اس میں، ایک تو ارکے مکو، ارکے کاسنی، ارکے گلاب، اور اس کے بعد ارکے گاؤزبان، یہ 4 ارک، اور اس کے بعد املی، آلو بخارا، زرشک، نیلوفر کے پھول، بہی دانہ، اور خوبانی خشک، یہ سارے، اور تخم کاسنی، یہ ساری چیزیں لے کے آپ اس کو رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی پئیں، تو یہ یرکان کا بہترین علاج ہے، اس سے وہ رپورٹ بھی ٹھیک آئے گی اور یرکان بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح۔ سب آپ نے یرکان کی بات کی، پیلے یرکان کے حوالے سے آپ نے کچھ معلومات فراہم کی ہمیں،
یرکان کے حوالے سے عمومی کوئی نسخہ ایسا ہو جو کہ ہم گھر میں استعمال کر سکتے ہوں، تیار کر سکتے ہوں، جو بہت زیادہ فائدہ رکھتا ہو، افادیت رکھتا ہو؟ اس میں نا ایک آپ کو سادہ سا نسخہ بتاتا ہوں یرکان کا، جو سستا بھی ہے، آسان علاج بھی ہے۔ مولی کے پتوں کا پانی نکال لے، صحیح، صبح و نہار 1 گلاس پانی، اس میں شکر ملا کے 7 دن پینا ہے۔ یا ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر پتوں کا رس نہیں نکل رہا، آپ مولی کا پانی نکال لیں کدو کچ کر کے، صحیح، تو اس کا پانی نکال کے تو 7 دن صبح شکر ڈال کے آپ پی لیں، بڑا بہترین علاج ہے۔ صحیح، اس سے کیا ہوتا ہے کہ 7 دن میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک آ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، بعض لوگ یہ جو لسی ہوتی ہے اس کا جو نتار ہوتا ہے، جو اوپر والا جو پانی اس کو مطلب آپ رکھتے ہیں وہ تو نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور اوپر جو پانی ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ اچھا، یہ جو دہی کا پانی یا لسی کا پانی، یہ بھی جگر کی گرمی کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سادہ سا نسخہ مجھے دہی سے یاد آ گیا، آملہ لے لیں 100 گرام گٹھلی کے بغیر، صحیح، پیڑا لے لیں گٹھلی کے بغیر 100 گرام، ہرڑ لے لیں گٹھلی کے بغیر 100 گرام، ساری چیزوں کو آپ گرینڈ کر لیں، گرینڈ کر کے آپ دہی لے لیں 1 کلو، اور اس میں 1 پاؤ یا پاؤڈر رکھ کے نہ ڈال کے رکھ دیں، اور اسے آپ چھاؤں میں خشک کریں۔ صحیح، خشک کرنے کے بعد اس کو آپ گرینڈ کر لیں، یہ نا بلیک کلر کی دوائی تیار ہو جائے گی۔ یقین کریں یہ یرکان کے لیے انتہائی مفید۔ ایسے بچے جو کمزور ہیں، ان کے اندر کمزوری ہے، نکاہت ہے، جسم فربا نہیں ہو رہا، ان کے لیے بھی کمال کا نسخہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یرکان کو تو یہ ایسے بھگاتا ہے، یرکان کے لیے بہترین نسخہ ہے۔